سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 سورہ آل عمران کا 7واں رکوع اور تیسرے پارے کا 15واں رکوع۔ قل اے محبوب آپ فرمائیے، یا اہل الکتاب، اے کتابیوں، اے توریت یا انجیل کو ماننے والوں، یا اہل الکتاب، اے کتابیوں، تعالو، آؤ، الی کلمۃ، ایک ایسے کلمے کی طرف، سواء بیننا و بینکم، جو ہم میں اور تم میں یکساں ہے، برابر ہے۔ یعنی قرآن پاک میں بھی یہی بات لکھی ہے، توریت، انجیل، زبور اور تمام آسمانی کتابوں، صحیفوں میں یہی بات لکھی ہے، تو اسی بات کی طرف آ جاؤ۔ وہ بات کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، یہ کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں، اس کے برابر کسی کو نہ سمجھیں۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عبادت میں شریک نہ کریں، حضرت عزیر کو نہ کریں، اور کسی کو بھی نہ کریں۔ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور ہم میں کوئی ایک دوسرے کو اللہ کے سوا رب نہ بنا لے، جیسا کہ یہودیوں اور عیسائیوں میں یہ معمول تھا اور اب بھی ہے کہ وہ اپنے احبار کو اور راہبوں کو سجدہ کرتے ہیں اور ان کی پوجا کرتے ہیں۔ فرمایا آ جاؤ اس کلمے کی طرف کہ ہم شرک نہیں کریں گے، اللہ ہی کی عبادت کریں گے، اللہ کے سوا کسی کی پوجا نہیں کریں گے، عبادت نہیں کریں گے، کسی کو خدا نہیں سمجھیں گے، رب نہیں سمجھیں گے، صرف اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کی عبادت کریں گے۔ اگر اہل کتاب اس کلمے کی طرف آ جاتے ہیں تو پھر یہودیت اور عیسائیت ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ یہودیت اور عیسائیت کی بنیاد اسی شرک پر ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ نہ مانے، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تو اے مسلمانوں تم کہہ دو کہ اے اہل کتاب گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ اس میں ایک بڑی پیاری نصیحت ہے کہ جب آپ کسی کو نصیحت کرنے جائیں تو آپ کے اندر بہت زیادہ خود اعتمادی ہونی چاہیے، یعنی سامنے والے پر یہ ظاہر کرنا ضروری ہے کہ آپ مانے یا نہ مانے، ہم اس دین پر مضبوط قائم رہنے والے ہیں۔ جب آپ مضبوط ہوتے ہیں تو سامنے والے پر بات کا اثر ہوتا ہے۔ اگر سامنے والا یہ محسوس کرے کہ میں خود اسے کوشش کر کے دین سے ہٹا سکتا ہوں، تو بجائے اس کے کہ وہ دین قبول کرے، وہ ہمیں ہٹانے کی کوشش میں لگ جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اگر وہ نہ مانے تو ان کے سامنے یہ اعلان کر دو کہ تم سب گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اے کتاب والوں، لم تحاجون فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تم کیوں جھگڑتے ہو؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، اور توریت اور انجیل تو ان کے بعد نازل ہوئی۔ افلا تعقلون، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ شان نزول اس کا یہ ہے کہ نجران کے عیسائی اور یہودیوں کے احبار میں مباحثہ ہوا، جھگڑا ہوا۔ یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، اور عیسائیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے۔ یہ جھگڑا بہت بڑھ گیا، تو فریقین نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم بنایا، ثالث بنایا، اور آپ سے انہوں نے فیصلہ چاہا، آپ سے فیصلہ طلب کیا
اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور توریت اور انجیل کے جاننے والوں پر، یہودی اور عیسائی علماء پر یہ ظاہر کر دیا گیا کہ یہ انتہائی جاہل لوگ ہیں۔ یہودیت اور عیسائیت تو توریت اور انجیل کے نازل ہونے کے بعد پیدا ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی، اور موسیٰ علیہ السلام سے سینکڑوں برس پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 2000 سال پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، اور ان سے سینکڑوں برس پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ توریت اور انجیل میں کہیں بھی یہودی مذہب، عیسائی مذہب کا ذکر نہیں ہے، اور نہ یہ بات لکھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے کہ عیسائی تھے، ایسی کوئی بات نہیں لکھی۔ اور توریت اور انجیل میں بھی اسلام کی دعوت ہے۔ یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان کی طرف بلند ہو جانے کے کچھ عرصے کے بعد عیسائیوں نے یہ عیسائی مذہب ایجاد کیا، اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصال ظاہری کے کافی عرصے کے بعد یہودیوں نے یہ یہودی مذہب ایجاد کیا۔ تو یہ کیسے دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ کیونکہ یہ مذہب تو بعد کی پیداوار ہیں۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم، اے کتاب والوں ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، اور توریت اور انجیل تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہوئیں۔ افلا تعقلون، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟